آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ میر کارواں صدر محفل مہمانان نظام دائز پر تشریف فرما معزز علماء کرام و دانشوران اور محترم حاضرین جلسہ، بہت لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اس انجمن کا کیا مقصد ہے اس کو منظر عام پر لایا جائے۔ اسی مقصد کو پیش کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو کھڑا کیا گیا ہے۔ حاضرین محترم، آج کا دن ہم سب کے لیے عموماً اور خصوصاً اہل سمرہیہ کے لیے یقیناً فرحت بخش اور روح پرور دن ہے۔ آج کی یہ شام کس قدر سہانی اور باد نسیم کی بھینی بھینی خوشبو سے لبریز ہے، جس نے مشام جام کو معطر کر رکھا ہے اور روح کو ایک نئی حیات اور نئی تازگی و توانائی دے رکھی ہے۔ تمام لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ اور خوشی کی لہر ہے، سب کے امنگ، حوصلہ اور جذبات سے سرشار ہیں۔ موسم بھی خوشگوار، ماحول سازگار، فضا مشکبار اور قلب و روح کو سکون و قرار ہے۔ گلشن نقی کے ہر کلی لالازار ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو انجمن اصلاح اللسان کے تمام معاونین و منتظمین کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سب معزز حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی۔ اس کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس عظیم اجتماع کو دین اسلام کی دعوت اور سیرت طیبہ کے پیغام کو عام کرنے کا باعث بنائے، آمین۔ معزز مہمانان کرام، آج کی یہ کانفرنس ہم سب کا آج کی یہ کانفرنس جس کا آپ افتتاح فرما رہے ہیں، اس کا مرکزی عنوان تعلیمات نبوی اور عصر حاضر ہے۔ عصر حاضر میں سیرت طیبہ کا ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کیا پیغام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ معزز مہمانان خصوصی اور سامعین کرام، آج انسانیت مسائل و عالم کی جس گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، تہذیبیں جس طرح دم توڑ رہی ہیں، ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارا واحد سہارا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آغاز اقرا کے عظیم شان نعرے سے ہوا۔ غار حرا میں اس وقت علم کی ایسی شمع روشن کی گئی جو انشاءاللہ قیامت تک روشن رہے گی۔ جب جہالت اور گمراہی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے اور اسی جہالت کے نتیجے میں ایک جانب کفر و شرک اور بت پرستی عام تھی، تو دوسری جانب معاشرہ خاندانی عصبیتوں، عدم برداشت اور انتقام کی بھیڑ چڑھا ہوا تھا۔ ہر طرف جنگ و جدال کی کیفیت تھی، نہ کسی کی جان محفوظ تھی، نہ کسی کا مال اور عزت و آبرو۔ چنانچہ غار حرا سے نکلنے والی اس علم کی روشنی نے ہر طرف علم کا بولا، علم کا اجالا پھیلا دیا۔ آج بھی علم کی مؤثر طاقت اگر کسی نظام میں ہے تو صرف اور صرف اس کے نظام میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں ہمیں ملا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا اسوہ مبارکہ ہمیں مکمل اور جامع نظام زندگی عطا فرماتا ہے۔ زندگی کے انفرادی اور اجتماعی رویوں اور معاملات میں اعتدال و توازن پیدا کرتا ہے۔ ہم اس بات کا بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عفو و درگزر، صبر و برداشت اپنی انتہا پر پہنچا ہوا نظر آتا ہے۔ محترم سامعین، آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا نوجوانوں پر مشتمل ہے اور ہمارا مستقبل انہی نوجوانوں سے وابستہ ہے اور آنے والے کل میں انہی نوجوانوں نے قوم کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے۔ لیکن ہمارے یہ نوجوان مستقبل سے مایوس، اپنے مقصد زندگی سے لاتعلق ہو کر اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اس خطرناک صورتحال میں ہماری پوری ٹیم نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ اپنے نوجوان بھائیوں کو اس گمبھیر صورتحال سے نکالنے کے لیے ان کے سامنے فخر کائنات رحمت للعالمین کی مبارک سیرت پیش کریں، تاکہ ہمارے یہ مایوس نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو سیرت طیبہ کی روشنی میں تلاش کر سکیں۔ ہمارا یقین ہے کہ آج بھی اگر مسلمانوں کے معاشرہ کو
اتحاد و اتفاق، عدل و انصاف و رواداری، تحمل و برداشت کا مرکز بنانا ہو تو ہمارے پاس قرآن کریم اور سنت رسول اللہ سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ محترم سامعین، آج ہمارے نوجوانوں کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ان کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عفو و درگزر، محبت و اخوت کا درس دیا ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی پیاری تعلیمات دی ہیں، اور ہمارے نبی نے ہی انسانیت و عظمت عطا فرمائی جن کی مثال پیش کرنا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے۔ محترم سامعین، اسی مقصد کے حصول کے لیے ہم طلبہ نے انجمن اصلاح المسلمین کا بنیاد رکھا۔ آج اس انجمن کا 5واں سال ہے۔ اس انجمن کو قائم کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ گاؤں میں، یہ گاؤں کبھی علم و ادب کا گڑھ ہوا کرتا تھا، پر افسوس کہ اب ختم ہو رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسلیں تعلیم سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے یہاں کے بچوں اور نوجوانوں کو تعلیم سے جوڑا جائے۔ ہمارے بہت سارے مقاصد ہیں جو وقتاً فوقتاً ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا۔ انہی مقاصد میں سے ایک یہ بھی تھا کہ گاؤں میں ایک لائبریری قائم کی جائے جہاں بچے، بوڑھے، جوان سب اپنے علم کی پیاس بجھا سکیں۔ آپ کی دعاؤں سے یہ کام انشاءاللہ بہت جلد پائے تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ حاضرین محترم، آپ سب بخوبی جان رہے ہیں کہ یہ علاقہ تعلیمی اعتبار سے بہت کمزور ہو رہا ہے۔ آپ سب واقف ہیں کہ قوموں کی ترقی و تعمیر میں سب سے اہم کردار تعلیم کا ہوتا ہے۔ تعلیم ہی سے قومیں پروان چڑھتی ہیں، اس سے ہی وہ اچھا انسان اور اچھا شہری بنتا ہے اور قوم و سماج میں اپنی جگہ بناتا ہے۔ اس لیے آپ سب اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیجیے، اور آپ سب سے یہ بھی دعا کریں کہ یہ انجمن بھی ترقی کرے اور امت مسلمہ کے لیے نافع بنے۔ کافی دیر تک سمے فراشی کے بعد معذرت خواہی کے ساتھ دوبارہ اپنے مہمانان گرامی نیز تمام حاضرین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ تھے جناب حضرت مولانا خالد صفی اللہ صاحب ثانی، جو ہمارے انجمن کے اغراض